بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے بچوں کی تربیت۔ یقیناً یہ ایک پیچیدہ اور اہم مسئلہ ہے۔ ہر ذمہ دار اور نگراں پر اپنے متعلق ماتحتوں کی تربیت کا فریضہ عائد ہوتا ہے۔ استاد کے ذمے اپنے شاگردوں کی، شیخ کے اوپر اپنے مریدین کی، والدین پر اپنی اولاد کی، ان کی نفسیات کا لحاظ رکھ کر صحیح تربیت کرنا لازم اور ضروری ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ مسلمانوں، تم میں سے ہر ایک حکمران ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت کی نسبت سوال کیا جائے گا۔ بچپن میں بچے کے دل کی تختی پر چونکہ صاف شفاف ہوتی ہے، پھر جیسے ماحول میں بچے کی نشو و نما ہوتی ہے، ایسے ہی اثرات اس کے دل اور دماغ پر نقش ہو جاتے ہیں اور عام طور سے اسی پر اس کی آئندہ زندگی کی تعمیر ہوتی ہے۔ لہٰذا مربی کے لیے ضروری ہے کہ وہ بچے کے لیے خوشگوار مہیا فراہم کرے، شریر بچوں سے الگ رکھے، گھریلو زندگی میں بھی کوئی نامناسب بات یا غیر مہذب حرکت بچے کے سامنے نہ کرے۔ حرکات و سکنات میں بھی سنجیدگی و متانت، بول و چال میں پیار و محبت اور تنبیہ میں توازن اور درستگی قائم رہنا چاہیے۔ چونکہ غیر محسوس طریقہ پر تمام چیزیں بچے کے اندر منتقل ہوتی ہے اور وہ جس طرح کوئی کام دیکھتا ہے یا کوئی بات سنتا ہے، عمداً اس کو اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بچے کی اخلاقیات پر بھی خاص توجہ دی جائے۔ محبت میں اس کی عادتیں بگڑ جانا شروع ہو جاتی ہے۔ شریعت مطہرہ نے ہر موقع پر اعتدال کی تعلیم دی ہے۔ صحیح تربیت کر دینا کروڑوں کی ملکیت سے بہتر ہے۔ اسی طرح ایک مخصوص وصیت نامے میں تحریر فرماتے ہیں کہ بچے کی صحیح تربیت کر دینا کروڑوں کا مالک بنا دینے سے بہتر ہے۔ اور اس طرح اور بہت سے لوگ اپنی اولاد سے پریشان ہیں کہ بچپن میں صحیح تربیت نہیں کی گئی، پیار میں ان کو بگاڑ دیا، پھر پریشان ہے کہ کیا کرے، اولاد متی نہیں ہو رہی ہے، بدنام کر دیا، جینا مشکل کر دیا وغیرہ۔ نیز یہ بھی اس زمانے کا عام مزاج بنا ہوا ہے کہ اپنا بچہ اگر کوئی غلطی کر دے یا کوئی غلط بات زبان سے نکال دے یا کسی دوسرے کے ساتھ بدتمیزی کر دے تو اس کے والدین یا مربی یہ کہہ کر بات ختم کر دیتے ہیں کہ بچہ ہی تو ہے، آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا۔ حالانکہ بچے کا دور ہی بگڑنے سنورے کا ہوتا ہے۔ اس وقت مزاج کے اندر فساد اور بگاڑ آ گیا تو پھر مستقبل کا سنورنا مشکل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا بچے کی سچی محبت اور اصلی ہمدردی کا تقاضا ہے کہ ہر موقع پر اس کی نگرانی کی جائے، نامناسب امور میں اسے فہمائش کی جائے، وہ کسی کی جانب لالچ کی نگاہ نہ ڈالے، شروع ہی سے اس کو عادی بنا دیا جائے کہ وہ ہر چیز کا سوال اللہ ہی سے کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچپن میں تعلیم فرماتے ہیں، اے بچے، اللہ کو یاد رکھ تو اس کو اپنے سامنے پائے گا، اور جب سوال کرے تو اللہ سے سوال کر، اور جب مدد چاہے تو اللہ سے مدد مانگ لیا جائے۔ اور اس بات کو کہ اگر تمام لوگ اس بات پر اتفاق کر لے کہ تجھ کو کچھ نفع پہنچانا چاہے تو ہرگز اس کے سوا کچھ نفع نہیں پہنچا سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تیرے واسطے لکھ دیا ہے، اور اگر سب اس پر متفق ہو جائے کہ تجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو ہرگز اس کے سوا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے جو اللہ نے تیرے واسطے لکھ دیا ہے۔ میرے دوستو، تربیت کرنے میں کن امور کو مد نظر رکھا جائے؟ بچپن سے ہی توحید کی بنیاد پر بچے کی ذہن سازی کی جائے اور اس کا یقین اللہ کی ذات پر پختہ کرا دیا جائے تو اس کے اثرات نمایاں محسوس ہوتے ہیں۔ توہمات سے اس کا دل و دماغ پاک رہتا ہے، اس کے اندر غیرت اور خودداری آ جاتی ہے اور بچپن میں بنا ہو یقینی دل میں پختگی کے ساتھ جم جاتا ہے۔
میرے قریبی دوست کا بچہ ہے کہ کم سننے کے باوجود اس کی نیک خصلتیں دیکھ کر بڑی مسرت ہوتی ہے۔ مثلاً کوئی چیز اسے دے کر واپس لے تو واپس کر دینا، کھانے کی چیز اگر اس کے ہاتھ میں ہے تو پہلے دوسروں کو دے کر پھر خود کھانا پینا مانگنے کو منع کر دیا تو ضد نہ کرنا، رونے پر سمجھانے سے چپ ہو جانا، کلمہ یا سلام جو سے سکھایا جائے تو اسے ادا کرنا وغیرہ۔ یہ بظاہر چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن حقیقت میں ان کی بنیادی حیثیت ہے اور بلا شبہ اس میں والدین کی تربیت کا دخل ہوتا ہے۔ یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ بچہ بہرحال بچہ ہوتا ہے، اس کو ہر بات میں اتنا محتاط اور حساس بنا دینا ہے کہ وہ اپنی فطرتوں اور عادتوں اور جائز شرطوں کو بھی گناہ سمجھنے لگے اور اپنے عمل اور گفتگو سے کوئی بزرگ محسوس ہو۔ یہ اس کے بچپن کے ساتھ ذاتی ہے۔ بڑے ہو کر ایسے بچوں کے جذبات پر یا تو ایک مردگی تو سے آ جاتی ہے یا بچپن کی محرومیوں کا جوانی میں تدارک کرتا ہے جو زیادہ خطرناک ہے۔ اس لیے اخلاق و عادات کی اصلاح کے ضمن میں اعتدال اور توازن بہت لازمی ہے۔ عموماً بچہ کی عادت پیسے مانگنے کی ہوتی ہے۔ اس عادت کو حد اعتدال میں رکھا جائے تو نہ تو یہ کہ اٹھنے بیٹھتے پیسے لینے ہی کو بچہ وظیفہ بنا لے اور نہ ایسا کرے کہ بچہ احساس محرومی کا شکار ہو جائے کہ کوئی دوست یا مہمان یا کوئی بھی آدمی کچھ چیزیں پیسے وغیرہ دے تو بچہ اپنے والدین کی اجازت بلکہ حکم کے بغیر نہ لے۔ کسی سے یوں ہی کوئی چیز لینے سے بھی عادت بگڑ جاتی ہے۔ چنانچہ آئندہ وہ شخص آ جائے تو لالچ کی نگاہ بچہ اس پر ڈالتا ہے اور امید لگائے ہوتا ہے۔ اگر وہ آدمی دستی وغیرہ نکالنے کے لیے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے تو مربی اس کا بھی خیال رکھے کہ ہمہ وقت بچے کو ڈانٹ ڈپٹ یا فیمائش نہ کرتا رہے کہ اس سے یقیناً وہ بجائے مانوس ہونے کے متوحش ہو جاتا ہے، بلکہ انس محبت کے ساتھ اس کی جائز ضد بھی پوری کیا جائے۔ یہ نہ ہو کہ بعض دفعہ تو 10 روپے دے دیے اور بعض اوقات میں جیب خالی ہے تو 1 روپے بھی نہیں دیا گیا۔ اس پر بچہ یقیناً ضد کرتا ہے اور پریشان ہو جاتا ہے۔ عادت چونکہ اس کی خرچ کرنے کی بن چکی ہے، اب اگر اس کے صرفہ میں تنگی ہوتی ہے تو وہ پھر ادھر ادھر غلط نظر ڈالتا ہے۔ اسی طرح چوری وغیرہ کی غلط عادت بھی بن سکتی ہے۔ الحاصل قیاس تربیت کا مسئلہ بڑا نازک ہوتا ہے۔ اس کے کچھ ضابطے قوانین یا کچھ لکیریں مقرر نہیں کہ ان کو سامنے رکھ کر تربیت کی جاتی رہے، بلکہ تربیت کے طریقے احوال و مواقع، نفسیات و جذبات اور خیالات کے لحاظ سے بدلتے رہتے ہیں۔ جتنے بچے والدین کی زیر و تربیت ہے یا جس قدر طلبہ یا مریدین استاد شیخ کے یہاں حلقہ بگوش ہے، وہ ایک مزاج و عمر کے لحاظ سے تربیت کرنا لازم ہے۔ سب کو ایک لکڑی سے نہ ہانکا جائے۔ محسن انسانیت مربی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی باب تربیت میں جو تعلیمات ہیں اور آپ کے جان و نثار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین کی تربیت کا عملی نمونہ مربی حضرات کے لیے مشعل راہ ہے۔